السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ میرے محترم بھائیو، ہمارے دین میں عقائد کا بھی ذکر ہے اور اخلاقیات کا بھی ذکر ہے، عبادات کا بھی ہے، معاملات کا بھی ہے، اور ہمارے دین میں حکومت، سیادت اور سیاست کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ واضح طور پر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی حکومت برائے حکومت کوئی مقصد نہیں ہے، حکومت مشن کے تحت ہوتی ہے، اللہ کا قانون ان کے اوپر نافذ کرنا یہ مقصد ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے کو بادشاہ بھی بنا دیا، اور انہوں نے پھر انصاف، عدل، برابری اس کی مثال قائم کر دی۔ اور بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ سیاست کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے، اور اگر ایک نبی ان میں چلا جاتا اس کے مقام کا دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ تو بنی اسرائیل کے انبیاء جہاں وہ نبی تھے وہاں وہ سیاستدان بھی تھے۔ جب انبیاء نبوت کے ساتھ ساتھ سیاست کرتے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ریاست قائم کی، اور اس ریاست کے اندر آپ نے وہ قوانین نافذ کر دیے جو قیامت تک کے لیے، جس کے اندر وہ سنہری اصول ہیں جن پر چل کے صحیح معنوں میں اسلامی حکومت قائم کی جا سکتی ہے، اور جو لوگ اس سے منہ موڑ لیں گے وہ اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکیں گے، ذلیل بھی ہوں گے، خوار بھی ہوں گے، دنیا میں الگ ہوں گے اور آخرت میں الگ ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکومت قائم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کی مثال قائم کر دی، برابری کی مثال قائم کر دی۔ ایک موقع پر آپ نے کہا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یعنی قانون کے نگاہ میں سب برابر ہیں۔ حالانکہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں تو ایسا ہم سوچ نہیں سکتے، لیکن یہ ایک چیز کی اہمیت کو بیان کرنا مقصد ہے کہ اگر قانون سے باہر امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں ہے تو پھر ایرا وغیرہ نتھو وغیرہ اور آج کا اٹھ کے کہ جناب میں قانون کو کچھ نہیں سمجھتا، تو وہ اس کے دل کا کیڑا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے کیس کا فیصلہ کیا۔ ایک یہودی تھا، اس نے ایک بچی تھا نا، اس کا سر 2 پتھروں میں رکھ کے کچل دیا اور وہ جان سے گئی۔ جب اس بچی کو لایا گیا تو ابھی اس میں کوئی سانس چل رہا تھا، تو اس سے پوچھا گیا بھی فلاں نے قتل کیا، فلاں، جب نام آیا یہودی کا اس نے اشارے سے کہا بھئی وہی ہے، پھر وہ اللہ کو پیاری ہوگی اور قربان جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس یہودی کو لاؤ، جس طرح اس ظالم یہودی نے، جس طرح اس سنگ دل یہودی نے، جس طرح اس بے شرم یہودی نے ایک بچی کا سر 2 پتھروں کے درمیان کچلا ہے، اس کا سر بھی ایسے ہی کچلا جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اس کو لایا گیا اور اس کا سر بھی ایسے ہی کچل دیا گیا۔ اور بھائیو، قانون اور اس کا نفاذ، یہ ہے اسلام کی سیاست۔ اس اسلامی سیاست اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو لوگوں نے سیاست کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ اور بھائیو، نماز دین میں ہے، حج دین میں ہے، زکوٰۃ دین میں ہے، نکاح وغیرہ کے معاملہ سارے دین میں ہیں۔ بھائیو، سیاست بھی دین میں ہے، دین سے باہر نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست اور چیز ہے، دین اور چیز ہے، وہ لوگ سیکولر ہیں، دین سے اتنا ان کا تعلق نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ سیاست اور دین یہ آپس کے اندر
لازم و ملزوم ہے۔ آئیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسی سیاست کی، انہوں نے کیسی سیادت کی، لوگوں کے دل کیسے مول لیے۔ گورنر ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا، کوئی دوڑ لگی اور اس نے مارا کسی عام بندے کو۔ وہ بندہ اس نے شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گورنر کو بلایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ ایک تاریخی جملہ ہے جو سنہری اصولوں میں سے ہے، بہت قیمتی جملہ ہے۔ آپ نے کہا متا استعبدتم الناس وقد ولدتہم امہاتہم احرارا۔ عمرو بن عاص مجھے یہ بتاؤ، یہ لوگ جب پیدا ہوئے تھے آزاد تھے، تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا؟ بھائیو یہ جملہ نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے، حکومت کے لیے، سیادت کے لیے، حکمرانی کے لیے ایک بہت بڑا اصول ہے، ضابطہ ہے، بہت بڑا انٹرنیشنل مسلمان حقیقت پر مبنی ایک قانون ہے، ضابطہ ہے کہ جو قانون جو ضابطہ لوگوں میں برابری قائم نہ کر سکے، جہاں امیر کے لیے قانون اور ہو اور غریب کے لیے اور ہو، پیسے کے لیے قانون اور ہو، جس کے پاس پیسہ نہیں وہ ظلم کا شکار ہو جائے، جو با اثر ہے اس کے لیے قانون اور ہو، جو بے اثر ہے اس کے لیے قانون اور ہو، خاص کے لیے اور ہو، عام کے لیے اور ہو، اور جو امیر ہوتا ہے۔ اب بھائیو یہاں تو حالات ایسے ہیں، مجھے جو بیچارے غریب لوگ ہیں دیکھ کر میں تو ایک رزلٹ پر پہنچا ہوں، یہ امیر لوگ جیل میں چلے جاتے ہیں، ان کی جیل بھی ایسی ہوتی ہے، اور غریب بندہ بیچارہ اپنے گھر میں بھی جیل میں ہوتا ہے۔ مہنگائی اتنی کر دی کہ بیچارے کا جینا دوبر ہو گیا، اس کا تو گھر بھی جیل ہی ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور بھائیو یہ جو حالات ہیں موجودہ دور کے اندر، مہنگائی کا ایک فلڈ، سیلاب، یہ بے حسی ہے، یہ انتہا درجے کی بے رحمی ہے، یہ انتہا درجے کا احساس ختم ہونے والی بات ہے کہ غربا جو ہیں، بے سہارا لوگ جو ہیں، کم آمدنی والے لوگ جو ہیں، ان کو پیس کر رکھ دیا گیا ہے، ان کے اوپر ترس نہیں کھایا گیا، ان کے اوپر رحم نہیں کھایا گیا، مہنگائی کرتے ہوئے ان کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا۔ کیا حکمرانی اس کو کہتے ہیں؟ کیا سیادت اس کو کہتے ہیں؟ کیا سیاست اس کو کہتے ہیں؟ واللہ ہمارے جو سیاست ہے نا، وہ سیاست نہیں ہے، وہ شعبدہ بازی ہے۔ جس طرح ایک مداریگر ہوتا ہے نا، وہ ڈگڈگی بجا کر اور جھوٹ بول کر کہتا ہے لوگوں بس اگرچہ میرا پیشہ بڑا بدنام ہے لیکن میں لگ گیا ہوں اس پیشے میں میرا ایک بار اعتبار کر لو، پھر دیکھنا میری دوائی بہت اثر کرے گی، میرا نسخہ بہت اثر کرے گا، اور بندہ دوائی لیتا ہے، بعد بچہ ٹھگا جو ایک ٹھگ ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کا نام سیاست ہے کہ ایک سے بڑھ کے ایک ٹھگ ہیں، چور ہیں، نوسر باز ہیں، دھوکے باز ہیں، ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ اور خاص طور پر مجھے حیرانی ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو دین کے نام پر دھوکہ کرتے ہیں۔ دیکھ لیں وہ بڑے علماء کرام وہ بہت زیادہ شور کرتے تھے، جناب مہنگائی ہوگی، غریب مر گیا۔ اب غریب کا کوئی سان چل رہا ہے، وہ علماء کہاں ہیں؟ زندہ ہی ہیں کہ نہیں ہے؟ اب کہاں سو گئے ہیں؟ اب کیوں نہیں بولتے؟ حق کہنا آپ کے اوپر واجب نہیں؟ کیا دین کا یہ حکم ہے کہ چپ کر جاؤ، چپ کا روزہ رکھ لو، چپ سادھ لو؟ دین اس کو کہتے ہیں، دین اس کو کہتے ہیں کہ بولنے سے بات نہ ہو، جو ظلم کرتا ہے، مہنگائی کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اس کے خلاف بولو۔ اس کو کہتے ہیں کہ جو جہاد ہے بہت بڑا، وہ کون سا ہوتا ہے؟ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ اب کیوں نہیں کلمہ حق کہتے؟ تو ہمارے سیاست، حکومت اور اسلام، دین آپس کے اندر لازمہ ملزوم ہیں۔ وہ کون سی سیاست ہے جو انبیاء نے کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، خلفائے راشدین انہوں نے کی، اور ہمارے اسلاف نے کی؟ جو آج ہم کر رہے ہیں یہ اس سے مختلف ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔